معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اسرائیل کی جانب سے چاند پر بھیجے جانے والے اسرائیلی خلائی جہاز کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس خلائی مشن کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں ہی ناکام کر کے دکھایا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اسلام کا بدترین دشمن ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو دنیا بھر کی نظروں میں پھر سے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اسرائیل کے ساتھ آخر یہ معاملہ ہوا تو ہوا کیسے۔ اس وقت جب اسرائیل اپنے خفیہ مشن کو پورا کرنے کے لیے بھیجے جانے والے خلائی جہاز کی چاند پر کامیاب لینڈنگ کا اعلان کرنے والا تھا، اس وقت خلائی جہاز تباہ ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں جہاں امریکہ، روس اور چائنا اپنے اپنے جہاز چاند پر اتارنے میں کامیاب ہو چکے ہوں، تو اسرائیل کے لیے بھی یہ کام بائیں ہاتھ کا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ ان تمام ممالک سے اسرائیل کے پاس سب سے بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے۔ لیکن اسرائیل کو اپنی ٹیکنالوجی پر غرور ایک مرتبہ پھر سے لے ڈوبا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اسرائیل کی جانب سے بھیجے جانے والے اس خفیہ خلائی جہاز کے نام، اس کی تیاری پر آنے والی کل لاگت اور اس کی تباہی کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کروں، میں اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسرائیل کی جانب سے چاند پر بھیجے جانے والے خفیہ خلائی جہاز کا نام برشیت رکھا گیا تھا، جبکہ اس خلائی جہاز کو بنانے پر $100 ملین کی لاگت آئی تھی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل کی جانب سے بھیجے جانے والے خلائی جہاز کی چاند پر لینڈنگ کو اسرائیلی صدر اور وزیر اعظم بھی ملاحظہ کر رہے تھے کہ اسرائیلی خلائی جہاز زمین سے اپنا رابطہ کھو دینے کے بعد چاند پر اترنے سے چند لمحے قبل ہی خلا میں تباہ ہو گیا۔ ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی خلائی جہاز کا زمینی کنٹرول سے رابطہ اس وقت منقطع ہوا جب وہ چاند پر اترنے کے حتمی مراحل میں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں بعد یہ خلائی جہاز تباہ ہو گیا۔ اس طرح اسرائیل کے ناپاک ارادے ایک بار پھر دھرے کے دھرے رہ گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور بالآخر اسرائیل نے اس مشن کو ناکام قرار دے دیا، جس کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹری کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیلی خلائی جہاز یقیناً چاند کی سطح پر پہنچنے کے بعد تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ طے شدہ لینڈنگ کے مقام پر خلائی جہاز کا ملبہ انسانی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ خلائی جہاز کی ناکامی کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ انجن بند ہوا، اور انجن بند ہونے کے بعد خلائی جہاز تباہ ہو گیا۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ پہلے نقطۂ جمود کی پیدائش کرنے والا یونٹ خراب ہوا، جس کے باعث خرابیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا، جس کے بارے میں ابھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ معزز ناظرین گرامی، اس مشن کی اہم بات یہ ہے کہ مشن اس وقت ناکام ہوا جب اسرائیلی وزیر اعظم سمیت متعدد افراد اس کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مشن سے منسلک سائنسدان جو کہ چند لمحے قبل خوشی سے جھوم رہے تھے، ایک دم ہوش و حواس کھو بیٹھے اور بھگانا و پریشان نظر آنے لگے، کیونکہ اسرائیلی ماہر سائنسدانوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو چاہا وہ کر کے دکھا دیا۔ اس طرح اس منظر نامے کو ملاحظہ فرمانے والے لوگوں کی جانب سے جشن کے لیے کیے جانے والے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کے صدر نے اپنی سرکاری رہائش گاہ پر جشن کا بہترین انتظام کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی خلائی جہاز کی تباہی کا منظر دیکھنے میں آیا تو اسرائیلی صدر کا سارا جوش پانی کی طرح بہہ گیا، لیکن بعد ازاں اسرائیلی صدر نے اپنے ملک کی ناکامی اور شرمندگی کو پسے پشت ڈالنے کے لیے بیان جاری کیا کہ ہم خلائی جہاز کو چاند پر بھیجنے والے بہترین لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اور اپنی ناکامی کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ یہ سچ ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ بے شک جو ہم نے امید کی تھی وہ نہیں ہوا، لیکن آخر اب نہیں تو اگلی بار ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم پر امید نظر آ رہے تھے کہ انہیں اس مشن سے وہ کامیابی حاصل ہو جائے گی جسے ابھی تک صرف 3 ممالک ہی حاصل کر سکے ہیں، جن میں امریکہ، روس اور چین شامل ہیں۔ لیکن مشن کی ناکامی پر اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی پریشانی اور ناکامی کو چھپاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ پہلی بار کامیاب نہیں ہوتے تو دوبارہ کوشش کریں، اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ آئندہ 2 سال میں اسرائیلی خلائی جہاز چاند کی سطح پر سالم حالت میں ہوگا۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔
معزز دوستو، آپ لوگوں کی اسرائیل کے اس خفیہ لیکن ناکام مشن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔